हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है डिफरेंशिएट बिटवीन टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, यानी इम्यूनिटी की जो मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं उसमें हमने फर्क मालूम करना है या उनको डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इम्यूनिटी किसे कहा जाता है। इम्यूनिटी कहते हैं मुदाफ़ियत को, यानी हमारी बॉडी या हमारे जिस्म में मुख्तलिफ इन्फेक्शंस या बीमारियों के खिलाफ लड़ने की जो ताकत होती है, या हमारी बॉडी जो है वो डिफेंस करता है यानी दिफा करता है अपनी मुख्तलिफ इन्फेक्शंस के खिलाफ, तो उसको हम कहते हैं इम्यूनिटी। तो इन्फेक्शंस या बीमारियां जो होती हैं वो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स, जिनको हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, जैसे कि वायरसेस और बैक्टीरिया की जो मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, उनमें से जो कुछ किस्में होती हैं वो इन्फेक्शंस या बीमारियों की वजह बनते हैं। तो ये जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्हें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, इनके बारे में हम डिटेल से अपनी पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। ये छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हमें आम आंख से नज़र नहीं आते, इन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। तो इम्यूनिटी क्या है? बॉडीज डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शंस। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी की। तो अगर हम इम्यूनिटी की टाइप्स या अक़साम की बात करें तो इम्यूनिटी इन्नेट इम्यूनिटी होती है और एडेप्टिव इम्यूनिटी होती है। तो इननेट इम्यूनिटी किसे कहा जाता है? इननेट इम्यूनिटी होती है नेचुरल इम्यूनिटी, यानी जब हम पैदा होते हैं तो कुदरती तौर पे हमारे जिस्म में जो इम्यूनिटी पाई जाती है, जो मुख्तलिफ बीमारियों के खिलाफ लड़ने की जो ताकत पाई जाती है, उसको कहा जाता है इननेट या नेचुरल इम्यूनिटी। मिसाल के तौर पे अगर हम अपनी स्किन या जिल्द की बात करें, जैसे यहाँ पे हम अपने सामने तस्वीर ले आते हैं, तो हमारी स्किन या जिल्द जो कि हमारे जिस्म में सबसे बाहर मौजूद होती है स्किन, तो वो बैरियर का काम करती है, यानी वो रुकावट पैदा करती है मुख्तलिफ तरह के जर्म्स या जरासीमों के लिए। तो मुख्तलिफ किस्म के जो जर्म्स होते हैं जो कि हमारी हवा में या हमारे इर्द गिर्द मौजूद होते हैं, जो हमें आम आंख से नज़र तो नहीं आते, लेकिन अगर वो हमारी बॉडी में एंटर हो जाएं, दाखिल हो जाएं, तो वो मुख्तलिफ बीमारियों की वजह बनते हैं। तो हमारी जो स्किन होती है वो मुख्तलिफ जरासीमों को, मुख्तलिफ जर्म्स को हमारी बॉडी के अंदर दाखिल होने से मना करती है। तो इसको, इस तरह की जो इम्यूनिटी होती है, इसको कहा जाता है इननेट और नेचुरल इम्यूनिटी। और अगर बात की जाए एडेप्टिव इम्यूनिटी की या एडेप्टिव इम्यून सिस्टम की, तो एडेप्टिव का मतलब होता है इख्तियार करना या अपने आप को ढालना, यानी जब हमारी बॉडी के ऊपर पैथोजेंस यानी डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि बैक्टीरिया और वायरसेस वगैरह अटैक करते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर एक और इम्यून सिस्टम मौजूद होता है जो कि उस टाइम अपना रिस्पॉन्स शो करता है। तो उस इम्यून सिस्टम को कहा जाता है एडेप्टिव इम्यून सिस्टम या एडेप्टिव इम्यूनिटी। तो एडेप्टिव इम्यूनिटी को हम तकसीम करते हैं मजीद दो टाइप्स में। एक को कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी, एक को कहते हैं पैसिव इम्यूनिटी। तो एडेप्टिव इम्यूनिटी में एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी जो होती हैं, इनमें आपस में भी फर्क या डिफरेंस पाया जाता है। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम डिफरेंशिएट करेंगे एडेप्टिव इम्यूनिटी की जो टाइप्स हैं उनको आपस में। तो सबसे पहला फर्क, सबसे पहला डिफरेंस जो होता है वो एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी के दरमियान वो ये होता है कि एक्टिव इम्यूनिटी इज प्रोड्यूस्ड इनसाइड ऑफ द बॉडी, यानी हमारे जिस्म के अंदर प्रोड्यूस होती है एक्टिव इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी की अगर बात की जाए, यानी जो हमारा इम्यून सिस्टम या जो मुदाफ़ियती निज़ाम है वो ख़ास किस्म की प्रोटीन्स बनाता है, इस तरह की वाई शेप की जो प्रोटीन्स होती हैं, तो
ان کو کہا جاتا ہے اینٹی باڈیز. تو اینٹی باڈیز وہ خاص قسم کی پروٹینز ہوتی ہیں جو کہ ہمارا امیون سسٹم بناتا ہے. تو ایکٹیو امیونٹی میں جو اینٹی باڈیز بنتی ہیں وہ ہماری باڈی کے اندر بنتی ہیں، اور یہ اینٹی باڈیز مدد کرتی ہیں ہمیں مختلف طرح کے انفیکشنز کے خلاف لڑنے میں. اور اگر ہم بات کریں پیسو امیونٹی کی، تو پیسو امیونٹی وہ امیونٹی ہوتی ہے جو کہ انٹروڈیوس کروائی جاتی ہے آؤٹ سائڈ آف دا باڈی، یعنی ہماری باڈی کے یعنی باہر سے باڈی کے اندر اینٹی باڈیز کو انٹروڈیوس کروایا جاتا ہے. تو یہ ہوتی ہے پیسو امیونٹی. ایک اور ڈفرنس کی اگر ہم بات کریں تو وہ یہ ہے کہ جو ایکٹیو امیونٹی ہوتی ہے وہ لانگ ٹرم ٹو لائف لانگ ہوتی ہے، یعنی وہ زیادہ عرصے تک رہتی ہے ایکٹیو امیونٹی، یا ہم یوں کہیں کہ وہ پوری زندگی رہتی ہے، لائف لانگ ہوتی ہے. جبکہ اگر ہم بات کریں پیسو امیونٹی کی، جس میں کہ اینٹی باڈیز کو باہر سے باڈی کے اندر انٹروڈیوس کروایا جاتا ہے، تو اس طرح کی جو امیونٹی ہوتی ہے وہ تھوڑے عرصے کے لیے ہوتی ہے، یعنی وہ شارٹ ٹرم ہوتی ہے، کم عرصے کے لیے ہوتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو اڈیپٹیو امیونٹی ہوتی ہے جس میں کہ ایکٹیو اور پیسو امیونٹیز شامل ہیں، تو ان میں آپس میں بھی فرق پایا جاتا ہے. تو اب ہم یہاں پہ اپنے سامنے ایک تصویر لے آتے ہیں اور ڈفرنس دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح سے ایکٹیو امیونٹی اور پیسو امیونٹی ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں. تو ایکٹیو امیونٹی میں بھی سب سے پہلے اگر ہم نیچرل امیونٹی کی بات کریں تو مثال کے طور پہ اگر کوئی بیماری پھیلانے والے جراثیم ہے، جیسے کہ اگر زکام کے یا فلو کے جو جراثیم ہیں وہ اگر ہماری باڈی میں انٹر ہوتے ہیں، تو جب ہماری باڈی نیچرلی یا قدرتی طور پہ اینٹی باڈیز بنائے گی، یعنی اس انفیکشن کے خلاف خاص قسم کی پروٹین جسے ہم اینٹی باڈیز کہتے ہیں وہ بنائے گی، تو اس طرح کی جو اڈیپٹیو امیونٹی ہوگی اس کو ہم کہیں گے ایکٹیو امیونٹی. تو ایکٹیو امیونٹی میں بھی فردر ٹائپس ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے نیچرل امیونٹی جو قدرتی طور پہ ہماری باڈی اینٹی باڈیز بناتی ہے، اور ایک جو آرٹیفیشل ٹائپ ہوتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں ویکسینیشن. مثال کے طور پہ اگر ہم ایک نیو بورن بیبی کی بات کریں، یعنی ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے بعد مختلف انفیکشنز کے خلاف اس بچے کو ویکسینیشن کروائی جاتی ہے. مثال کے طور پہ اگر ہم بات کریں پولیو ویکسینیشن کی یا پولیو کے ڈراپس کی جو کہ ہمیں بچپن میں پلائے جاتے ہیں، تو یہ بھی ایکٹیو امیونٹی ہوتی ہے. اب اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں بھی اینٹی باڈیز بنتی تو ہماری باڈی کے اندر ہی ہیں، لیکن وہ کیسے بنتی ہیں اس کے لیے ہم یہاں پہ پولیو کی اگزامپل لیں گے. تو ویکسینیشن کے پروسیس میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی بیماری ہے جیسے کہ پولیو ہے، تو پولیو کے پھیلانے والے جو جراثیم ہوتے ہیں ان کو سب سے پہلے کل کیا جاتا ہے یا مارا جاتا ہے یا اتنا کمزور کیا جاتا ہے کہ وہ انفیکشن نہ پھیلا سکے. تو اس کو کل کر کے، یعنی جو پولیو کے جراثیم ہیں ان کو کل کر کے یا ان کو بہت زیادہ ویک یا کمزور کر کے باڈی کے اندر انٹروڈیوس کروایا جاتا ہے. یعنی ان جو جرمز ہوتے ہیں، کلڈ یا ویکنڈ جراثیم یا جرمز ہوتے ہیں، ان کو باڈی کے اندر انٹروڈیوس کروایا جاتا ہے. جب یہ جو کلڈ یا ویکنڈ جرمز ہوتے ہیں یہ ہماری باڈی میں داخل ہوتے ہیں، اس کے بعد ہماری باڈی ان جرمز کے اگینسٹ اینٹی باڈیز بنانا شروع کر دیتی ہے. یعنی باڈی کے اندر اینٹی باڈیز تب بنتی ہیں جب باہر سے ہم کیا کرتے ہیں، کسی بھی بیماری پھیلانے والے جراثیم کو مار کے یا اس کو کمزور کر کے جسم کے اندر داخل کرتے ہیں. اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم جو مختلف جرمز ہیں ان کو کل کر کے یا ویک کر کے جسم میں داخل کیوں کرواتے ہیں. تو ان کو داخل کروانے کا مطلب یا ویکسینیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آئندہ آنے والی زندگی میں اگر اس بیماری کا جراثیم ہماری باڈی میں داخل ہو تو ہماری باڈی میں پہلے سے ہی اینٹی باڈیز موجود ہوں،
تاکہ وہ اینٹی باڈیز اس جراثیم کے خلاف لڑ سکیں اور ہمیں وہ بیماری نہ ہو سکے. تو پولیو کے علاوہ بھی ویکسینیشن کروائی جاتی ہے مختلف طرح کی بیماریوں سے اور مختلف طرح کے جراثیم سے بچنے کے لیے. جیسے کہ ہیپاٹائٹس کے خلاف بھی ویکسینیشن کروائی جاتی ہے. اس کے علاوہ اور بھی بیماریاں ہوتی ہیں جن کے خلاف ویکسینیشن کروائی جاتی ہے تاکہ ہماری باڈی کے اندر اینٹی باڈیز بن جائیں اور مستقبل میں ہمیں وہ بیماری نہ ہو سکے. تو اس طرح سے ایکٹیو امیونٹی میں نیچرل امیونٹی بھی ہے اور ویکسینیشن کا پروسیس بھی ہوتا ہے, یا ہم یوں کہیں کہ آرٹیفیشل میتھڈ سے بھی یہ پروسیس کروایا جاتا ہے. اب ہم بات کرتے ہیں پیسیو امیونٹی کی. پیسیو امیونٹی جیسے کہ ہم نے ویڈیو کے سٹارٹ میں بتایا تھا کہ جب اینٹی باڈیز کو باہر سے انٹروڈیوس کروایا جاتا ہے, جیسے کہ یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں میٹرنل میتھڈ اور آرٹیفیشل میتھڈ. میٹرنل میتھڈ کو ہم نیچرل میتھڈ بھی کہہ سکتے ہیں, جیسے کہ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنی مدر کا ملک تو وہ اپنے جو مدر کا ملک ہے اس پہ فیڈ کرتا ہے. تو جو مدر کا ملک ہوتا ہے اس کے اندر اینٹی باڈیز موجود ہوتی ہیں. تو جب تک وہ جو بچہ ہے, جو انفینٹ ہے, تو وہ جب تک وہ دودھ پیتا ہے تب تک اس کے اندر ان بیماریوں کے خلاف لڑنے کی طاقت ہوتی ہے. اسی طرح سے اینٹی باڈیز کو آرٹیفیشلی بھی جسم کے اندر یا باڈی کے اندر ڈالا جا سکتا ہے. تو پیسیو جیسے کہ یہاں پہ ہم انجیکشن کو دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر اینٹی باڈیز ہوں گی کسی بھی جرم یا کسی بھی انفیکشن کے خلاف, تو اس کو جسم میں انٹروڈیوس کروایا جاتا ہے, داخل کروایا جاتا ہے تاکہ بیماری سے بچا جا سکے. تو اس طرح سے ایکٹیو امیونٹی جو ہوتی ہے وہ باڈی کے اندر پروڈیوس ہوتی ہے, اور پیسیو امیونٹی کیا ہوتی ہے جو کہ آؤٹ سائڈ آف دا باڈی سے انٹروڈیوس کروائی جاتی ہے, یعنی باہر کسی سورس سے کسی ذریعے سے جسم کے اندر داخل کی جاتی ہے. اور ایکٹیو امیونٹی جو ہوتی ہے وہ پوری زندگی رہ سکتی ہے یا لمبے عرصے کے لیے رہتی ہے, جبکہ پیسیو امیونٹی بہت تھوڑے وقت کے لیے رہتی ہے. تو اسٹوڈینٹس آج ہم نے ڈسکس کیا ڈفرینشیٹ بٹوین ٹائپس آف امیونٹی کے بارے میں.